اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيب. یہ مہینہ بھی ہمیں یہی سبق دے رہا ہے کہ ہم نے جو گزشتہ سال گزر گیا ہے وہ ہمیں یہی سبق دے رہا ہے کہ ہمیں اپنے اوقات کی حفاظت اور نگرانی کرنی ہے، کیونکہ وقت گزر جاتا ہے اور وقت کے اندر ہونے والا جو عمل ہے وہ باقی رہتا ہے، اس کی سزا بھی باقی اور اس کی جزا بھی باقی رہتی ہے. اس لیے ہم نے اپنے گزرے ہوئے عمل کو استغفار اور توبہ کے ساتھ محفوظ کرنا ہے. آنے والے عمل کے لیے، آنے والے دلوں کے لیے ہم نے اپنا گوشوارہ بنانا ہے. یہ ہمیں گزشتہ سال کا سبق ہے اور آئندہ سال کا پیغام ہے کہ ہم نے اپنے اعمال کے لیے گوشوارہ بنانا ہے، نظم الاوقات بنانا ہے، دین کے لیے اور دین کو سیکھنے کے لیے اور اس کو اپنانے کے لیے اپنے اس شیڈیول کے اندر وقت نکالنا ہے تاکہ ہمارا آنے والا جو یہ وقت ہے یہ بھی قیمتی ہو جائے. لیکن ان سارے اعمال کے اندر جو بیسک اور بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک تو عمل کے اندر صدق کو پیدا کریں اور دوسرا یہ کہ عمل کے اندر اخلاص کو پیدا کیا جائے. اس لیے کہ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ چاہے ہجرت جیسا بڑا عمل ہو لیکن اس کے اندر اگر نیت خالص نہیں ہے تو یہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوگا، مردود ہوگا. اس لیے ہمیں اپنے اعمال کے اندر اخلاص کو پیدا کرنا ہے. اور حضرت فرماتے ہیں کہ دین کے جتنے شعبے ہیں وہ 3 قسم کے ہیں. ایک وہ ہیں جو دل کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، ایک وہ ہیں جو زبان کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اور ایک وہ ہیں جو انسان کے بدن کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. قلبی اعمال، قولی اعمال اور بدنی اعمال. تو اس حدیث شریف میں سارے قلبی اعمال اور ان میں سب سے بڑا وہ اخلاص والی صفت ہے کہ اخلاص کی صفت اگر اندر ہوگی اس کے قولی اعمال بھی اللہ کے ہاں مقبول ہوں گے اور اس کے بدنی اعمال بھی اللہ کے ہاں مقبول ہوں گے. اور اگر دل کے اندر اخلاص نہیں ہے تو فرمایا کہ جہنم کا افتتاح 3 آدمیوں سے ہوگا. ایک وہ جو قول کے اندر لگا رہا، ایک وہ جو فعل کے اندر لگا رہا، اور دوسرا وہ جو مال کو اللہ کے راستے میں لوٹاتا رہا. ایک سخی ہے، ایک شہید ہے، اور تیسرا وہ عالم جو اللہ کے لیے جو لوگوں کو دین کی دعوت دے رہا. اب ان 3 اعمال کرنے والوں کے اندر جس چیز کی کمی تھی وہ اخلاص تھا. اس لیے کہتے ہیں کہ شہید کو بلا کر پوچھا جائے گا تمہیں بدن کی طاقت دی تھی کہاں لگا کر آئے؟ اے اللہ تیرے راستے میں شہادت پا کر آیا ہوں. اللہ پاک فرمائیں گے یہاں تک تو بات ٹھیک ہے کہ تو نے شہادت پائی، لیکن یہ جو کہہ رہا میرے لیے تو نہیں تھی. وہ تو اس لیے تھی کہ لوگ تجھے بہادر کہیں سو کہا جا چکا ہے. سخی کو بھی کہا جائے گا اور عالم کو بھی کہا جائے گا. اس لیے ہمیں اپنے قول کے اندر بھی اخلاص پیدا کرنا ہے اور ہمیں اپنے عمل کے اندر بھی اخلاص پیدا کرنا ہے. اس نیت کی وجہ سے اللہ کے ہاں اعمال مقبول بھی ہوتے ہیں اور مردود بھی ہوتے ہیں. اس لیے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا سارا دار و مدار نیت پر ہے. وانما لکل امرئ ما نویٰ، اور ہر آدمی کے لیے وہ ہے جو وہ نیت کرے. اس حدیث کے پہلے ٹکڑے کے اندر 2 چیزوں کا ذکر ہے، ایک اعمال ہیں اور ایک نیت ہے. اعمال عمل کی جمع ہے، اور عمل کی تعریف شریعت میں کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ عمل اس فعل کو کہا جاتا ہے
جو صاحب عقل کرے اور اپنے ارادے اور اختیار سے کرے، اس کو شریعت میں عمل کہا جاتا ہے۔ اب کسی آدمی نے جبر سے کوئی عمل اس کو کروایا گیا تو اس کو شریعت میں عمل نہیں کہتے، اس پر جزا اور سزا مترتب نہیں ہوتی۔ جانور سارا دن ہل جوت رہا ہے اور مشقت کے کام کر رہا ہے، اس پر بھی عمل کا اطلاق نہیں ہوتا، کیونکہ وہ صاحب عقل نہیں ہوتا۔ لیکن اگر کوئی انسان مسلمان اپنے ارادے سے کسی کام کو کر لے، اس پر جزا اور سزا مترتب ہوتی ہے، اس کو شریعت میں عمل کہا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ دوسرا جو جملہ اس حدیث شریف کے اندر ہے وہ نیت ہے۔ نیت ارادے کو کہتے ہیں، لیکن ہر ارادے کو نیت نہیں کہتے۔ علماء نے لکھا ہے کہ نیت اس ارادے کو کہتے ہیں جو انسان کے اندر تمیز پیدا کرے، عبادت اور عادت میں، عبادت اور غیر عبادت میں، عبادت اور عبادت میں، اس ارادے کو نیت کہا جاتا ہے۔ اور یہ اندر کا ایک داعیہ ہے، اس داعیے کی وجہ سے بعض اوقات ایک قسم کا عمل بظاہر دونوں ایک ہیں، ایک آدمی کرتا ہے اس کو ثواب ہو رہا، دوسرا آدمی کرتا ہے اس کو گناہ ہو رہا، اور کبھی متضاد عمل نیکی بن جاتے ہیں، یہ اندر کے ارادے کی وجہ سے۔ مثلا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مجلس میں بیٹھے ہیں، ایک آدمی باہر سے آیا اور آ کر کہنے لگا حضور میں فلاں راستے سے آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کنواں ہے راستے میں اور اس کے پاس جانور باندھنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، تو میں نے ایک کھونٹی گاڑ دی تاکہ لوگ اس کھونٹی کے ساتھ جانور کو باندھ لیں اور پانی پی لیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اس عمل کو، اس کی تعریف کی، اور تو نے بہت اچھا کیا۔ اب مجلس برخاست نہیں، ایک اور صاحب آئے اور آ کر کہنے لگے حضور میں فلاں راستے سے آ رہا تھا، کسی نے راستے میں ایک کھونٹی گاڑی ہوئی ہے تو میں نے اس کو نکال دیا کہ لوگ رات کو اس راستے سے آئیں گے، ٹکر لگے گی، کنویں میں گر پڑیں گے۔ تو حضور نے فرمایا تو نے بھی بہت اچھا کیا۔ اب عمل متضاد ہے، ایک لگا رہا ہے اور دوسرا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دونوں کی تعریف کر رہے، یہ کس وجہ سے؟ ان کے اندر کی نیت کی وجہ سے۔ ایک کی نیت بھی اچھی ہے اور دوسرے کی نیت بھی اچھی ہے، تو اس اندر کے اس ارادے کی وجہ سے کبھی متضاد عمل بھی نیکی بن جاتے ہیں، اور کبھی اندر کے ارادے کی وجہ سے عمل ایک ہوتا ہے لیکن ایک آدمی کرتا ہے اس کو ثواب ہوتا ہے، دوسرا کرتا ہے اس کو گناہ ہوتا ہے۔ مثلا ایک ڈاکو ہے، اس کے ہاتھ میں چھرا پکڑا ہوا ہے اور وہ پیٹ پھاڑتا ہے، اور ایک ڈاکٹر ہے، اس کے ہاتھ میں بھی چھرا پکڑا ہوا، وہ بھی پیٹ پھاڑ رہا۔ پیٹ پھاڑنا عمل ایک ہے اور دونوں کے ہاتھ میں چھرا ہے، پیٹ پھاڑ رہے۔ اب ڈاکو کو اس پیٹ پھاڑنے پر گناہ ہوتا ہے اور ڈاکٹر کو وہ آپریشن کر رہا ہے۔ ایک کی نیت زندگی بچانا ہے اور ایک کی نیت زندگی کو ختم کرنا ہے، عمل ایک ہے لیکن ایک کو ثواب ہوتا ہے، ایک کو گناہ ہو رہا۔ انما الاعمال بالنیات کا یہی مطلب کہ یہ اندر کا داعیہ اور ارادہ، اس کے بغیر کوئی عمل نہیں ہوتا، اور اسی داعیے اور ارادے کو نیت کہا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے کبھی متضاد عمل نیکی بن جاتے ہیں اور کبھی ایک جیسا عمل کسی کو ثواب ہو رہا، کسی کو گناہ ہو رہا ہے۔ اور اس نیت کی وجہ سے اعمال اللہ کے ہاں محبوب بھی ہوتے ہیں اور مبغوض بھی ہوتے ہیں۔